بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو سجا لیا کرو، اور مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ محبت و شوق کے ساتھ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کون آیا اس کون آیا اس دنیا اتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن در عجب بہار آیا، اور جس نو حاصل کرنے دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں، اوے اعظم لال حلیمہ لے گئی، ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں، اعظم لال حلیمہ لے گئی، ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں، اور او محبوب حبیب ربنا تے مہر شفاعت کردہ، آپ یتیم یتیماتائیں ہاتھ سرے تے دھرے دا،
اللہ پاک کی حمد و ثنا اور رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد عاجزانہ فقیرانہ دعا ہے اللہ پاک سب دی حاضری سب دا آنا جانا قبول فرمائے۔ سعادت مندی کہ ساڈے درمیان آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید بابا ذاکر حسین شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہم العالیہ اس محفل مبارکہ دی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک انہوں صحت و عافیت والی پاکیزہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں دی کمال شفقت تے کمال محبت ہے کہ طبیعت کچھ نساز سی، اس دے باوجود بھی اس محفل دی زینت نے، محفل دی رونق نے، محفل دی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک انہوں دے قدر و منزلت دے وچ مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرانگا اتفاق کمیٹی دے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہاں نے اس عظیم الشان محفل پاک دا اہتمام فرمایا۔ اللہ پاک انہاں دے تمام تر نیک جائز مقاصد نو اللہ پاک پورا فرمائے اور اللہ پاک رزق حلال دے نال انہاں نو مالا مال فرمائے۔ علماء کرام محترم حضرت علامہ مولانا مفتی عامر نفیس شاذلی صاحب بھی اس محفل دی زینت نے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس محفل دی زینت نے۔ اللہ پاک سب دا آنا جانا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جناب حضرت آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے کہ جدوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی، حضور دنیا تے جلوہ گر ہوئے، دنیا تے تشریف لے کے آئے، تو سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانا ساجدہ سجدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جلوہ گری تو بعد تشریف آوری تو بعد جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے کیتا وہ اے سی کہ آپ نے رب دے حضور سجدہ فرمایا۔ جے آپا قرآن مجید فرقان حمید نو پڑھئے رب سانو پڑھن دی توفیق دے وے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے بنن تو بعد بھی جڑی چیز دا شور اٹھیا وہ بھی سجدہ سی، یعنی رب رحمان دی طرفوں ڈیمانڈ تے تقاضا ہی بندے کو سجدے دائے۔ قرآن پاک دا پہلا پارا سورۃ البقرہ اس دے وچ اللہ پاک نے اس حقیقت نو بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو جدو اساں نے فرشتیاں نو فرمایا سی کہ حضرت آدم نو سجدہ کرو، تو اللہ پاک فرماندا ہے سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا الا ابلیس، ابلیس سجدہ نہ کیتا، ابا انکار کیتا، واستکبر تکبر کیتا، وکان من الکافرین تے کافراں وچوں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید دی اس آیا مبارکہ تو بھی پتہ کی چلیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دے بنن تو بعد رب رحمان دی طرفو جو پہلا تقاضا تے پہلی ڈیمانڈ سی وہ بھی سجدہ سی، اور اللہ کریم اپنے حبیب نو یاد کرا رہا ہے کہ محبوب و وقت یاد کرو تے گل یاد انہوں کرائی جاندی جڑا موقع تے موجود ہوئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود سن تے اللہ اپنے حبیب نو یاد کرا رہے. ایدے تے دو تین حدیثاں ایک منٹ دے وچ. رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھا گیا متا وجبت لقن نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اللہ پاک نے تانوں نبی کدو بنایا؟ تے حضور فرمان لگے قالا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی سا جدو حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم دے درمیان سن. مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دا جسم بن چکے ہے، اجے تک اللہ پاک نے روح داخل نہیں کی تھی، میں اس وقت بھی نبی سا. دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قالا کنت نبیم و آدم بین الماء والدین، میں اودو بھی نبی سا جدو حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے درمیان سن. مطلب ہے کہ اجے تک انہاں دا مٹیریل بھی تیار نہیں ہویا، میں اس وقت بھی نبی سا. تیسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب وخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم باول امری انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رات حین ودعتنی. حضور فرما دینے حضرت آدم علیہ السلام دا مٹیریل تیار ہو رہا اس وقت بھی میں خاتم النبیین دے منصب تے فیض ہو چکے آسی. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارتاں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بشارت دا بھی ذکر قرآن وچے، حضرت ابراہیم دی دعا دا ذکر بھی قرآن وچے. تو نتیجہ کی نکلیا کہ سرکار اس وقت جلوہ گر سن جدو رب فرشتیاں نو فرما رہے سی کہ آدم نو سجدہ کرو، حضرت آدم نو سجدہ کرو. ادھو رب سرکار جلوہ گر سن موجود سن، سرکار دا نور مبارک موجود سی. اچھا بھی ہن جڑا سجدہ فرشتیاں نے حضرت آدم علیہ السلام نو کیتا ہے، ادھے چ رب آپ نہیں آیا، صرف فرشتے آئے. چونکہ رب خود مسجود ملائکہ ہے، مسجود انس و جن ہے، ساری کائنات انہوں سجدہ کر دیئے. مصطفیٰ دا رب کسے نو سجدہ کر دا نہیں، لیکن اے جڑا سجدہ ہو رہے ہیں اے دے وچ رب آپ نہیں آیا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام دا مقام مرتبہ وراء الورا ہے، کائنات دی اصل نے، ابو البشر نے، تمام انسانہ دے باپ نے، لیکن جو سجدہ حضرت آدم کو ہوا اس میں رب خود نہیں آیا. لیکن جو مصطفیٰ تے درود و سلام دیواری آئی، رب آپ پہلے نمبر تے آ رہے ہیں. ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ پاک فرماتا ہے بے شک میں رب ہو کے مصطفیٰ تے درود بھی بھیجنا وا، مصطفیٰ تے سلام بھی بھیجنا. یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. مقام آدم یہ ہے کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ رب ہو کر مصطفیٰ پر درود بھیج رہا ہے. اچھا بھی جیڑا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام نو ہویا، او سجدہ شروع بھی ہویا تے ختم بھی ہویا. مختلف اقوال نے، کسی نے لکھا ہے نماز زور تو بعد سجدہ شروع ہویا تے اثر تک رہا، کسی نے جناب لکھا ہے کہ زوال تو بعد شروع ہویا تے زور تک رہا، کسی نے جناب 100 سال لکھا ہے، کسی نے 500 سال لکھا ہے کہ 500 سال فرشتے سجدے چ پے رہے، 100 سال فرشتے سجدے چ پے رہے، یا زور تو لے کے اثر تک فرشتے سجدے چ پے رہے. پتہ کی چلیا کہ جڑا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام ہویا، شروع بھی ہویا ختم بھی ہویا، اور مصطفیٰ تے درود شروع تے ہویا لیکن ختم نہیں ہویا. مصطفیٰ تے درود ختم نہیں ہویا. اور دعاڑے علم دے واسطے میں عرض کراں
تو حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ شروع بھی ہویا لیکن ختم بھی، لیکن سرکار تے درود شروع ہویا ختم نہیں ہویا۔ اور صاحبو اے نماز صرف دنیا وچ جنت چ نہیں، حج صرف دنیا وچ جنت چ نہیں، زکات صرف دنیا وچ جنت چ نہیں، صدقہ خیرات نیک اعمال صرف دنیا وچ جنت چ نہیں، لیکن مصطفیٰ تے درود و سلام دنیا وچ بھی ہے جنت وچ بھی ہوئے گا۔ جنت وچ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھیا جائے گا۔ اسی تائیوں محبت دی زبان چ کہنے ہیں سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں، سارے نبیاں نبی تو امام سونیاں، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں، تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، کوڑی رب نال تیری کلام سونیاں، لکھاں تیرے تے درود پڑھ لو لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں۔ اچھا بھی ہن قرآن پاک دا 8واں پارا پڑھن لگے۔ نبی پاک دنیا تے آئے تے سجدہ کیتا تے بابے آدم دے بڑھن تو بعد جڑی چیز دا شور اٹھیا وہ بھی سجدہ۔ ہن قرآن پاک دا 8واں پارا سنو تے ذرا محبت نال قرآن دا بھی مزہ لیا جے۔ اللہ پاک فرماندا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان جدو بدبخت ہو گیا، لعین ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، جنت تو زمین دے وچ آ گیا، اے جدو آیا نا تے منہ تے ہاتھ پھیر کے کہن لگ گیا یا رب جے میرے پلے ککھ نہیں نہ رہا تے میں تیرے بندیاں دے پلے بھی ککھ نہیں رہن دیندا، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، انہاں دی سجی سائیڈ تو آ کے، کھبی سائیڈ تو آ کے، انہاں دی اگلی سائیڈ تو آ کے، پچھلی سائیڈ تو آ کے، میں بندیاں دے پلے ککھ نہیں رہن دینا، گمراہ کراں گا۔ اے جدو قرآن دی آیا مبارکہ نازل ہوئی، سرکار دے یار حبدار پریشان ہو گئے، انہیں ساڑھا 4 چفیرہ گھیر لیا ہے، حدود اربع جس کو کہا جاتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، اس نے ہمارے چاروں سیڑوں کو گھیر لیا ہے اور گمراہ کر رہے ہیں۔ جدو صحابہ کرام پریشان ہوئے، سرکار مسکرا کے کہنے لگے صحابہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، شیطان 2 راہ بھول گیا ہے۔ کتنے راہ بھول گیا ہے؟ 2۔ پوچھیا بندہ نواز او کیڑے؟ فرمایا ایک اوپر والا بھول گیا ہے، ایک نیچے والا بھول گیا ہے۔ حضور فرمان لگے جدوں کو میرا امتی سجدے وے سر رکھ کے منگے گا رب اودو بھی عطا کرے گا، جدوں کو ہاتھ چک کے منگے گا میرا رب اودو بھی عطا کرے گا۔ اے 2 راہ کون بھول گیا ہے؟ تے میں ہولی جی کہنے لگا کدھر آپا بھی بھولتے نہیں گئے 2 راہ، کدھر سجدے والا راہ بھول نہیں گئے۔ ہون جناب 2-3 تسی قرآن دیاں آیتاں سنیاں نے تے ہون ایک حدیث بھی سنو جنوں امام مسلم نے اپنی صحیح چ لکھیا ہے۔ حضور فرماندے نے بندہ رب دے سب تو زیادہ نیڑے سجدے وچ، سب تو زیادہ نیڑے بندہ رب دے کیڑی حالت ہوندا ہے؟
کیوں ہن میرے جملے ضائع نہ کریا جی فرمایا جڑا میں بندے تے سب تو اعلی مٹیریل لگایا سی وہ بھی اودے سر تے لگایا سی دیکھنا سر میں رکھا ہے بولنا سر میں رکھا ہے سننا سر میں رکھا ہے چبانا سر میں رکھا ہے دماغ سر میں رکھا ہے جدو بندہ آدھے اعلی مٹیریل نو جناب اللہ دے حضور جھکا دیندہ ہے سر سجدے میں رکھ دیندہ ہے رب رحمان بندے دے نیڑے ہو جاتا ہے اچھا بھی اللہ پاک دے بارے جی آپا ایک خیال کریے بھی رب کیڑی سیڈ دے اللہ کی سیڈاں تو پاک لیکن پھر بھی بندے دا خیال آندا ہے میں سیڈاں گنن لگے ہاں تے تسی پہلے نہ کرنا ہے تے جتھے جڑی سیڈ تواڈے نزدیک صحیح ہوئے او تسی کہنا بھی ہاں ہن ٹھیک ہے یعنی رب دے بارے جی خیال کریے بھی رب تھلے نہیں رب تھلے تے جے خیال کریے بھی رب سجی سیڈ تے پھر بھی تے جے خیال کریے کہ رب کھبی سیڈ تے پھر بھی نہیں میں چلو جے اے خیال کریے کہ رب ہوتا ہے خیال ساڑا تصدیق کرے گا نا حالانکہ وہ اے نا جہتا تو ہی پاکے اچھا بھی میرا اگر قد دے 6 فٹ تے میں اینا تاران دے مثال دے رہے ہیں تاران دے قریب ہونا چاہاں تے میں کھڑا ہو کے قریب ہوں گا کہ تھلے بے کے قریب ہوں گا حیرانگی نہیں خیال آندہ کہ رب ہوتا ہے وہ آندہ ہے جدو بندہ سجدے چ ہوئے تے نیڑے ہوندہ ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے سی کہ بندہ جدو کھڑا ہوئے قیام دی حالت ہوئے تو رب آکھے کہ بندہ ہن میرے نیڑے ہو گیا 4 5 6 فٹ نہ کسی دا قد ہوئے تے سجدے چ جاوے تو رب آکھے بندہ میرے تو دور ہو گیا 4 5 6 فٹ لیکن اے عجیب حکمت ہے قیام چ بندہ رب دے زیادہ نیڑے نہیں ہوندا رکوع دے وچ سب تو زیادہ نیڑے نہیں ہوندا سجدے چ سب تو زیادہ نیڑے کیوں ہوندا ہے بظاہر دور ہو گیا مصطفیٰ دا رب آندا گل انجی سی بندہ کھڑا ہوئے تے نیڑے ہوندہ ہے رکوع وچ ہوئے تے نیڑے ہوندہ ہے لیکن جدو سارا کچھ میری بارگاہ وچ جھکا دیندہ ہے میں رب ہو کے بندے دے آپ نیڑے ہو جانا رب جہتا تو پاک رب جہتا تو پاک وہ دے بارے تے خیال کیتا ہی نہیں جا سکتا کہ سجی سیڈ کبھی سیڈ اگے پیچھے رب جہتا تو پاکے لیکن پھر بھی جدو بندہ سجدے چوے تو رب بندے دے جہتا تو پاکے اور ایہو گل کیتی ہے سخی سلطان باہو نے ایک حضور غوث پاک دا روحانی سیکٹری ہے حضرت سخی سلطان العارفین پیر حق باہو رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے نا رب عرش معلا اتے ذرا توجہ فرماوی شیطان چارہ بھول گیا ہے
سجے کھبے اگے پیچھے چار جہتاں بھول گیا، لیکن نہیں دو جہتاں بھول گیا، چار سیڈاں تو انہیں گھیر لیا ہے۔ ہن میں جناب قرآن پاک دا 17واں پارہ سورۃ الحج دی آیا مبارکہ ایدہ صرف ترجمہ کراں گا، کیونکہ جناب اے او آیا ہے جدے وچ جناب سجدہ ہے۔ ایت بھی سجدے والی آ گیا۔ اللہ کریم فرما رہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ذرا ترجمہ سنیا جے۔ رب رحمان اپنے حبیب نو فرما دیا سونیا تسی ویکھ دے ہو اے پہاڑ بھی مینوں سجدہ کر رہے نے، اے درخت بھی مینوں سجدہ کر رہے نے، اے شجر حجر جمادات نبادات حیوانات حتیٰ کہ زمین تے رنگن والے کیڑے مکوڑے حشرات الارض انہاں نوں کیا جاندا ہے۔ رب رحمان فرماندا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ مینوں سجدہ کر رہا ہے۔ پتہ لگیا اللہ کریم نے حضرت آدم دے بنان تو بعد بھی سجدے دا تقاضا کیتا ہے۔ شیطان جناب دو راہ بھول گیا، دو راہ رب نے بھلائے نہیں بگرنا چار جہتاں جڑا کور کر سکتا ہے، دو جہتاں بھی کور کر لویا، لیکن رب رحمان نے شیطان نو بھلایا تاکہ بندے سجدے والے آ جان، دعا والے آ جان۔ بندہ سب تو زیادہ نیڑے اللہ دے جناب سجدے دی حالت جو ہوندا ہے۔ کائنات دا ذرہ ذرہ رب کریم نو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب میں قرآن پاک دی اگلی آیا مبارکہ پڑھن لگیا، قرآن پاک دا 18واں پارہ سورہ نور۔ رب رحمان فرماندا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ۔ آج بندے تو پوچھا جائے مرد کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جس کے پاس کچھ 4-5 بچے ہوں وہ مرد ہے، اس کی مردانگی کی دلیل ہے کہ اس کے پاس بچے ہیں۔ لیکن رب رحمان فرماتا ہے میری نظر میں مرد وہ ہے جس کو دنیا کا کوئی کام سجدے سے نہ روک سکے۔ ہن جناب اے دیا اس آیا مبارکہ دی تفسیر چ لکھیا مرد کون ہے؟ ذرا توجہ کری، میں وہ جڑیاں مفسرین نے مثالاں دے کے سمجھایا ہے کہ مرد کون ہے، میں وہ جناب مثالاں سمجھانا چاہنا۔ مفسرین نے لکھیا ہے بندہ جناب پانی لان والا ہاتھ وچ کئی یا کسی کہنے او جناب نے کئی پکڑی ہے کہ جناب میں ٹپا مارنا وا یا میں زمین درست کرنا وا، جناب میں زمین نو ہموار کرنا وا۔ جدوں نے جناب کئی پکڑی ہے انج چکے آئے، چکن تو بعد جنابوں نے انج مارن دی کوشش کیتی ہے، او دے کان وچ اذان دی آواز آ گئی ہے، انہیں ٹپا بھی نہیں ماریا، کئی اوتے چھڑیے تاکہ میں رب نو سجدہ کراما۔ مفسرین آخدے نے اس کو مرد کہتے ہیں۔ کم بندہ موچیاں دا کردہ سی سوئی چ دھاگا پایا چمڑے چ آر پار کر لاں، دھاگا پا کے سوئی اجے تک چمڑے چ رکھی، اذان دی آواز آ گئی، انہیں سوئی آر پار بھی نہیں کی، بعد چاہ کے کر لاں گا پہلے رب نے سجدہ کرے آنے۔ اللہ آندہ میری بارگاہ وچ وہ مرد ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی کام روک او صاحبو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے نے، حجرے وچ کمرے وچ کنڈی لگائیے، کنڈی دروازہ بند کر کے نماز پڑھ رہے نے، بار صاحب زیادہ چھوٹی عمرے حضرت امام باقر پاک دی کھیڑ دینے پہ کھیڑ دیاں قریب خوسی کھوچ ڈگ پہ۔ مریدہ نے بڑا شور و غوغا کیتا، بچان دی کوشش کی لیکن نہ بچا سکے، آوازاں دے رہے ہیں امام صاحب تہاڈا بیٹا کھوچ گر گیا، امام صاحب تہاڈا صاحب زیادہ شہید ہو گیا، لیکن امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پوری توجہ دے نال سجدہ کیتا، اکرام مل لیا جنوں شیطان چھڈیا سی۔ پھر نماز پڑھن تو بعد ہاتھ چک لے،
دوجا راہ اختیار کر لیا جنہوں شیطان بھول گیا سی، شیطان بھول گیا سی، پوری توجہ دے نال نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد کنڈی کھولی، مار مریداں دا ہجوم میں کہنے لگے بابا جی معاف کر دیا جی، بابا جی معاف کر دیا جی۔ آپ نے فرمایا ہویا کی ہے؟ کہنے لگے دوڑے صاحبزادے حضرت امام باقر پاک کھوچ کر گئے نے، اینی دیر پانی ہے، شہید ہو گیا انہیں نے، سانو معاف کر دیا جی۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے ایک سائیڈ سے ہو جو بندے ایک سائیڈ سے ہوئے، آپ کھو دے کنارے تے آئے، اپنے گوڑے مبارک لگا کے زمین تے ہاتھ تھلے کر کے کہندے نے بیٹا باقر ہاتھ پکڑا، بیٹا باقر ہاتھ پکڑا۔ امام باقر نے ہاتھ پکڑایا، امام زین العابدین نے ہتھاں ہاتھ پا کے باہر کڈیا، سینے نال لایا، لوگ حیران ہو گئے، ایک ہی بنے پانی دا ایک قطرہ بھی جسم نو مس نہیں ہویا۔ جدو لوگ حیران ہوئے، امام زین العابدین کہنے لگے میں او دے کولوں منہ نہیں موڑیا تے اونے ساڈے کولوں منہ نہیں موڑیا، ساڈے کولوں منہ۔ او صاحبو اس بارگاہ وچوں تقاضا ہی سجدے، اس بارگاہ وچوں تقاضا کیتا ہے، کڈی مشہور گل ہے، بچے تو پوچھ لو، اس بارگاہ وچوں تقاضا ہی سجدے دا ہے۔ او کربلا دے میدان وچ 10 محرم سی، او 10 محرم سی، پکھے چل رہے ہیں، تھوڑی دیر پکھا بند ہویا ہے، تقاضا کیتا کہ پکھا چلایا جائے، گرمی برداشت نہیں، حبس برداشت نہیں، او بیٹھن واسطے کرسیاں نہیں، قلین بچھے ہوئے نے، تواڈے واسطے جناب پانی دا انتظام ہے، محفل تو بعد لنگر دا انتظام ہے۔ او 3 دن دی بھوکے پیاسے، کوئی پکھا نہیں، کوئی کرسی نہیں، کوئی قلین نہیں، کوئی کناکا نہیں، کوئی پرسانے حال نہیں، کوئی پانی دا انتظام نہیں، 3 دن گزر گئے سید پیاسے نے، 3 دن دا روزی والی کفیت ہے، پھر بھی میرے حسین لجپال نے سجدے چ سر رکھ کے اپنی جان دا نظرانہ اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتا ہے، زمانے نو سبق دیتا ہے، اس بارگاہ وچوں تقاضا ہی سجدے کا ہے۔ تانیوں شاعر کہندا ہے مزہ جو رب دی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، مزہ جو رب دی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، حسین دسیا رضا خدا دی، نہ ناز وچ ہے نہ نیاز وچ ہے، سلام پھیرنے تو بعد یارو نماز ہوندی سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی، حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچ ہے۔ صاحبو اللہ کریم بار بار قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بار بار فرما رہا ہے، اللہ کریم اپنی عبادت دا ذکر، اللہ کریم اپنے سجدے دا ذکر، پھر کسے پیر علی کول پوچھیا نماز وچ رکوع کے سجدے دو، رکوع ایک، حالانکہ قرآن چ جتھے حکم آیا ورکعوا واسجدوا یعنی رکوع کرو سجدہ کرو، سجدے نہیں سجدہ کرو، رکوع نہیں، رکوع کرو سجدہ کرو، یعنی جس طرح رکوع ایک سجدہ بھی ایک ہونا چاہیے سی۔ جدوں پیر علی تو پوچھیا سجدے 2 کیوں نے رکوع ایک کیوں ہے، پیر علی فرماندے نے پہلے سجدے دی حکمت وے، بندہ رب نو زمین تے جھکا کے اپنے سامنے جھکا کے دسدا ہے، منہا خلقنا جتھے سر رکھیا ہے ایدے وچوں تینوں بنایا ہے، بندہ زمین چ بنے مٹی چ بنے۔ تے دوجے سجدے دی حکمت پیر علی فرمان لگے اے ہے کہ بندہ جدو دوجا سجدہ کردا ہے نا تے اللہ آندا ہے اندے وچ دوبارہ جانا ہے،
دوبارہ جانا بار بار تقاضا صاحب وہ سجدے دا ہن تہاڈا امتحان میں لین لگیا تے ہے تے سوکھا جا سوال ہے تے بچیاں نوں پتہ ہونا ہے ایک نماز ایسی ہے جہدے وچ سجدہ کوئی پچھلے بولو اگلے تے میرے نال بول پے نے تسی پچھلے بھی بولو اچھا ہن نماز جنازہ چ سجدہ کیوں نہیں رب دی غیرت ویکھو رب دی غیرت ویکھو جے بندہ چار پائی تے بندہ پا کے جی میں اپنے مردے نو پانے میت نو تے جی اپا او دے سامنے سجدہ کر دے تے کوئی کافر بے ایمان عیسائی یہودی لنگدا تے لنگدیاں اے منظر ویکھ کے انہیں تانا دینا سی اے مسلمان بھی کڈے گئے گزرے نے رب کے بھی جھکدے نے بندیاں کے بھی جھکدے نے رب نو بھی سجدہ کردے نے تے بندیاں نو بھی سجدہ کردے نے حالانکہ اگر اے جھندا تے پھر بھی سجدہ رب نو ہونا سی اگر جنازے چ سجدہ ہوندا تے پھر بھی سجدہ کینوں ہونا سی بندے نو تے نہیں سی ہونا رب رحمان نے منع کیتا ہے لیکن رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ بندے نو سجدہ کرن رب آندا ہے بندہ جدوں وی جھکے صرف میرے سامنے جھکے بندہ جدوں وی سجدہ کرے صرف مینوں کرے میرے تو علاوہ اچھا آپا جدہ جنازہ پڑھنے ہیں کسی نو 8 گھنٹے ہوندے نے کسی نو 10 کسی نو 12 چلو کسی نو 24 گھنٹے بھی لا لو بھی میت نو رکھیا جاندا ہے بھی باہروں کو ساتھی آ رہے یا کوئی دور انہاں دے رشتہ دار نے اے جڑا 24 گھنٹیاں جنوں ہو گئے نے دنیا تو پردہ کیتا ہے سنی اونوں سجدہ نہیں کردے تے جڑے بابے نو 1000 سال دنیا تو ہو گئے نے چلے گئے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ بابے فرید رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگان دین اے پھر ایدا مطلب ہے بھی ساڈے تے تہمت لائی جاندی بھی سنی جا کے درباراں تے سجدہ کردے نے تو کملا ہو گیا جڑا 24 گھنٹے جنوں ہوئے نے او گیا سی تے اونوں سجدہ نہیں پکردے جنہاں نوں اتنے سال ہو گئے انہاں نوں سجدہ کیویں کران گے اس بارگاہ وچوں تقاضا کیتا ہے حسین لاجپال نے اپنی جان دا نذرانہ کیڑی حالت چ جے اسی آپے آدھے بڑیاں نو تے بزرگاں نو تے پاکاں نو ویکھ لئیے انہاں دی عمر گزری ہی سجدیاں دی پیر علی کیڑی حالت چ گئے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی بابے فرید نے 36 سال دا زود کٹیا رات عشاء دی نماز پڑھنی تے مرید نو کہنا میں ان سر سجدے چ رکھن لگیاں تے فجر تو پہلے آ جا تے مرید نے کہنا جدوں سردیاں دیاں راتاں آنیاں تے ٹھنڈیاں ہواواں چلنیاں تے میں بابے فرید دے سر تے موٹا کمبل پا دینا کہ کدھر سردی نہ لگ جاوے او جڑے بھی اللہ والے نو لبے گا نا او سانو سارے سجدیاں وچ لبن سارے لیکن ہن ساڈا دل پتہ ہے کیوں نہیں کردا ایک گل سمجھان واسطے مینوں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دا سہارا لینا پے اچھا میری روٹین اگر ہوئے ایک روٹی کھان دی تہاڈی بھی مثال ہے یہ لیکن نادی دے رہے بھی میں ایک روٹی کھانا لیکن ایک دن کھانا او بنے جڑا مینوں پسند ہے تے بنے بھی مزیدار تے تہاڈا کی خیال ہے بھی میں اس دن بھی ایک روٹی کھاواں گا زیادہ ایہو تہاڈی مثال ہے فروٹ وچ کسی نوں فروٹ پسند ہے مشروباں کو شربت پسند ہے یعنی جڑا بندے نوں زیادہ پسند ہے جس دن او پکے تے بنے بھی مزیدار تے بندہ عام روٹی نوں تو ہٹ کے کھانا اے جڑے اللہ والے سن نا اے جدوں 2 رکعت نیندے سن نا 2 رکعت انہاں نوں 2 رکعتاں وچ ہی ایڈا مزہ آندا سی چل 2 اور پڑھ لئی جے 2 اور پڑھ لینیاں تے پھر انہاں نوں مزہ آنا نہیں یار 2 اور پڑھ لئی تے پڑھدیاں رات لنگ جانی لیکن انہاں دی عبادت ساڈا اچھا ہن کیوں نہیں دل کردا اے دے بارے حضرت امام غزالی نے لکھیا کہ ایک اللہ دے ولی سن انہاں نوں رات دی عبادت وچ بڑا مزہ آندا سی لیکن کچھ دن گزر گئے انہاں نوں او رات دی جڑی عبادت دا مزہ سی ختم بڑے پریشان ہوئے بھی میرے نال بن کی گیا بڑیاں معافیاں منگیاں کہ یار معاف کر دے تے میری او کھوئی جڑی لذت سکون نے واپس لایا پھر جناب خواب آیا تے خواب چ انہوں نے کسی نے کہا بھی اج جدوں تہجد ٹائم جاویں گا نا ایک اللہ والا بیٹھا ہونا تے اونوں جا کے آدی جڑی مسئلہ ہے نا پریشانی انہوں نے جا کے عرض کری تے او دا حل کڈن گے اے ہن جدوں مسجد چ گئے واقعی ایک اللہ والا بیٹھا تے انہوں کہنے لگے حضور مہربانی کرو دعا کرو
میرے وہ جڑی مزہ ختم ہو گیا نا میری عبادت کا، وہ واپسی آ جائے. وہ ہن اللہ والا بولیا کہ تو کاروبار کیا کرنا ہے، تو تجارت بھی کرنا ہے کہ کوئی یہ جی کرنا. وہ کہنے لگے جی کہاں دا ہے کھجوراں دا کرنا. وہ اللہ والا بولیا بھی کچھ عرصہ گزرا تو کھجوراں مصر جو خرید کے لیاندیاں نے. انہیں کہا جی لیاندیاں نے. فرمایا انہاں کھجوراں دے نال 2 کیڑیاں بھی آ گئی تے تو وہ 2 کیڑیاں اتنے واپسی کر رہا، جڑیاں نال 2 اضافی کھجوراں آئیاں سی، وہ کھجوراں واپسی کر رہا، وہ مزہ دوبارہ آ جائے. اے اللہ والا گیا واپسی اس مقام تے پہنچیا، 2 کھجوراں کی زیادہ کھجوراں لے گیا، اتنے جا کے جناب واپسی کیتیاں. اگاں جدو رات آئی تے جدو اللہ دے حضور کھڑے تے اوہ مزہ. اے ہن چونکہ رب کولوں تے معافیاں بار بار منگ رہا سی، لیکن رب دا معاف نہیں سی کر رہا تے او واپس چیز نہیں سی لٹا رہا. اے معاملہ سی حقوق العباد، اے معاملہ رب دا نہیں سی، حقوق العباد دا معاملہ سی. اج صاحبو ساڈیاں عبادتاں چ جڑی لذت تے سکون ختم ہو گیا نا، ساڈے وچ بھی کمی آئی. لوگاں دے حقوق پامال کرنا، لوگاں دے حقوق دا خیال نہ کرنا، یہ اس طرح دے معاملات نے. رشتہ داریاں دا خیال نہ کرنا، یہ اس طرح دے معاملات نے جس دی وجہ تو سانو عبادت دے وچ مزہ لطف نہیں آندا. اور تسی سمجھدار ہو جیڑی چیز مزہ آندا وے نا بندہ وہ چیز چھڑدا نہیں، بندہ کدے نہیں جاندا. تو رب رحمان دی طرفوں شروع تو تقاضا ہی سجدے دا، سجدہ سجدہ. اچھا سرکار دنیا تے آئے تے سجدہ کیتا، قیامت والے دن بھی حضور سجدہ ہی کرے گا. میں تے بڑا کچھ شارٹ کٹ کر کے دیتے آ گیا. سرکار قیامت والے دن بھی کی کرن گے؟ سجدہ کرے. اور اے ہن میرا جملہ قضا نہ کری، دنیا وچ کنے رب نو سجدہ کر رہے ہیں، بھاویں وہ سجدہ او دی شان شان ہے نہیں ہے کردے پے، لیکن قیامت کے دن ایک ہی ایک کو سجدہ کر رہا ہوگا. کسے دی مجال نہیں ہونی، کسے دی ضرورت نہیں ہونی کہ اس دن جناب اللہ نو سجدہ کرے، صرف سرکار سجدہ کریں. اور جدو سجدہ کرن کے کفیت کی امام بخاری نے صحیح بخاری چ متعدد بارے حدیث پاک لے آندی. جدو سرکار سجدے چ سر رکھن گے تے زلفاں مبارک کھل جان گی. اور بڑی عجیب و غریب سرکار دی حالت کفیت ہونی ہے. رب رحمان جدو دیکھے گا کہ میرا محبوب سجدے نو اس قدر طول دے رہے ہیں، اس قدر سجدے نو لمبا فرما دیتا ہے، پھر رب رحمان فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ارفع رأسک وشفع تشفع سل تعطا. اے حبیب سجدے وچ سر اٹھاؤ، جس چیز دا تقاضا کرو گے وہ چیز ہی عطا کر دی جائے گی. وہ کیویں ہو کس دا شعر ہے اور اللہ پہ اکوے یار اج تیتھوں نہیں انکاری، تو سجدے چوں سارے چک لے، تو سجدے چوں سارے چک لے. جا بخشی امت ساری، تو سجدے سارے چک لے، تو سجدے سارے چک لے. جا بخشی امت ساری تے اللہ بے اکوے یار نو. جدو مدنی پاک سرکار سجدے مبارک تو سر اٹھاون گے، اللہ کریم دی بارگاہ وچ امت دی سفارش تے امت دی شفاعت فرمان گے. پھر سر سجدے وچ رکھ 3 مرتبہ مدنی پاک سرکار سجدہ فرماون گے. 3 مرتبہ مدنی پاک سرکار سجدہ فرماون گے. اللہ کریم ہر مرتبہ فرمائے گا حبیب جو چاہو عطا کر دیتا جائے گا، جس چیز دا تقاضا کرو گے عطا کر دیتا جائے گا. مطلب بے سرکار دنیا تے آئے سجدہ کیتا، قیامت والے دن بھی سجدہ اس بارگاہ وچوں تقاضا ہی سجدہ.
اچھا سجدہ کرن سے پہلے وضو دا ہونا ضروری ہے، وضو نہیں تے بندہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ سرکار قیامت والے دن سجدہ کر کے دسن گے ساڈا وضو ہے، وضو دے بارے قاعدہ کلیہ کیے کہ بندے نو نیند آ جاوے وضو ٹوٹ جاندا ہے، نیند نالو بڑی چیز موت ہے، ساڈا وضو ساڈی نیند توڑ دیندی ہے، اللہ دے نبیاں دا وضو موت بھی نہیں توڑ دے، موت بھی انہیں دی دلیل کی ہے کہ حضرت صاحب نے سانو سجدہ کرن لگے آگیا وضو کرنا ساڑھے واسطے ضروری ہے، نبیاں دا وضو موت بھی نہیں توڑ دی، دلیل کی ہے، میں آکھاں گا دلیل مسجد اقصی ہے، سارے نبی جلوہ گر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جلوہ گر ہیں، ہمارے پیارے آقا امام ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، ان مولویوں سے پوچھو وہ تو اپنی اپنی قبروں میں تھے، قبروں میں وضو کس نے کروایا ہے، پانی کا انتظام کس نے کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا، جب سارے نبیوں کے وضو کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اے چوک چ محفل ہو رہی ہے، انتظامیہ نے بھی دوستوں نو دعوت دیتی ہونی ہے، اعلان بھی بار بار ہوئے نے، جمعے تے بھی اعلان ہویا، دیگر محفلان تے بھی اعلان بھی، اتوار والے دن کی ہے، ٹائم دسیا جگہ دسی بندے آ گئے، پتہ کی لگیا بندیاں نو جمع کرنے واسطے اعلان کرنے پیندے نے، فون کرنے پیندے نے، اشتہار چھپانے پیندے نے، میں پوچھنا چاہنا بابے آدم نو کی نے دسیا سی سرکار آ رہے ہیں، وہ تی اپنیاں قبراں ویسن، آدھا زمانہ گزار گیا، کسی نو 1000 سال ہو گیا، کسی نو 2000 سال ہو گئے، کسی نو 500 سال ہو گئے، کسی نو کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن نا صاحبو او نبی اپنیاں قبراں وچ رہن دے باوجود اتنا علم رکھتے ہیں، سارے نبی ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ مسجد اقصی میں چلو، کیوں؟ وہاں آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، وہاں آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، وہاں آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، جب ان نبیوں کے قبروں میں رہنے کے باوجود علم کا یہ عالم ہے، رات جانتے ہیں، وقت جانتے ہیں، جگہ جانتے ہیں کہ کون سی رات سرکار نے آنا ہے، کون سی رات سرکار کو معراج ہونا ہے، کس جگہ پہ آنا ہے، کس جگہ سے جانا ہے، جب جو پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، جب ان کے علم کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضور دے علم دا کیا او نبی قبراں تے مردیاں تے نماز نہیں ہے گی، او مردیاں تے سجدہ نہیں ہے گا، سجدہ ان دیتی جڑا زندہ ہے، نبی اپنا قبراں میں جلوہ کرنے، پھر بھی مسجد اقصی چاہ گئے، زمانے نو پیغام دے رہے ہیں، ہم مردہ نہیں، ہم مردہ نہیں، ہم زندہ ہیں، جب باقی انبیاء کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جلوہ گر ہیں، مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی آنے سرکار آندے نے جلوہ گر ہوندے نے، آندے نے لے اے کتھے لکھے ہے، میں بابا آدم آدھی قبر چھوڑ کے مسجد اقصی چ کیویں آ گیا؟ کو سارے نبیاں دی قبراں ایک جگہ تے نہیں سن، کسے نبی دی قبر کیڑی جگہ تے، کسے نبی دی قبر کیڑی جگہ تے، کسے نبی دی قبر کیڑی جگہ تے، لیکن سارے آ گئے، جگہ بھی جاندے نے جی، او آ جا سکدے نے تے ساڈے نبی نہیں آ جا سکدے، ساڈے نبی بھی آ جا سکدے، لیکن وہ محبت و پیار تے او طلب ہوئے تے پھر سرکار جلوہ گری کر دینے، باقی نبی اپنی قبراں زندہ نے، مصطفیٰ دی زندگی دا کی عالم ہوئے گا۔ تائیوں میرے امام کہندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری
چشمے عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے اللہ اکبر اس خالق و مالک دی بارگاہ وچوں تقاضائی سجدے دائے اور جننے بھی جناب جنہاں نو اسی مننے ہاں جنہاں دے جناب اسی عقیدت مند تے بڑے محب ہاں انہاں نو جناب ویکھیے انہاں دی زندگی بھی سجدیاں وچ مخدومہ کونین ام الحسنین جگر گوشہ مصطفیٰ ملکہ حیا ملکہ طہارت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن کم کاج کرنا چکی چلانی ہے ہتھاں تے چھالے پہ جانے حضرت امام حسن حسین پاک دی تربیت کرنی ہے پیر علی پاک دی خدمت کرنی ہے دن جناب انج پہ لگ دائے جدو رات آ جانی اللہ دی اس نیک بندی نے مسلح ڈالنا ساری رات سجدے وچ گزار چھڑنی رات مک جانی سجدہ نہیں پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنی یا رب کوئی رات ایڈی لمبی بنا دے ایڈی لمبی بنا دے کہ میں رج کے تینوں سجدہ دے کر کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا حضرت موسیٰ پاک بیان کر رہے سی حضرت موسیٰ پاک تے سامنے قوم سے تے قوم نو کہن لگے کہ جڑا بندہ زانی ہے نا انہوں آ سزا ملے گی تے جڑا بندہ شرابی ہے انہوں آ سزا ملے گی تے جڑا بندہ وعدہ گھاٹا تول دے وچ کردہ انہوں آ سزا ملے گی کافی سارے آپ نے گناہ دسے انہوں دی سزاواں دسے ایک بندہ وچوں جدو محفل ختم ہو گئی نا تے واپسی گھر نو جان لگیا آندا ایویں غلط کہہ رہے سے استغفر اللہ لیا انہیں کیوں انہیں کہا میں سارے گناہ کرنا میں تو کچھ نہیں گئے میں زانی بھی ہاں شرابی بھی ہاں جنہ انہوں نے گناہ دسے نے سارے میں کرنا میں نے کوئی سزا نہیں جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ لگ گیا اس بندے نے ایک گل اللہ پاک دی بارگاہ میں عرض کیتی یا رب وہ آندا ہے میں سارے گناہ کرنا تے میں نے کوئی سزا نہیں ملی یہ کی ہے اللہ پاک نے موسیٰ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ پاک وہ جاندا نہیں میں انہوں عذاباں وچوں سب تو بڑے عذاب دے وچ مبتلا کر رکھا سب تو بڑے عذاب چ میں مبتلا کر رکھا عرض کیتی یا رب وہ عذاب کی ہن تواڈے بولن دا وقت ہے پہلے گل سن لیا جی جدوں موسیٰ پاک نے کیا یا رب وہ عذاباں چ بڑے عذاب دے وچ مبتلا کر رکھا او کی عذاب ہے ہوندا میں بالکل صحت مند ہاں کاروبار میرا پہلے نال بڑھ کے اللہ دی بڑی خیر ہے اللہ پاک نے فرمایا میں او دے کولوں سجدے والی دولت چھین لی اونوں سجدے دی توفیق نہیں ہے او مینوں سجدہ نہیں کر صاحبو یہ اللہ دی خیر نہیں ہے گی بھی دیاڑی پہلے 5000 لگتی سی تو 10,000 لانا یہ اللہ دی خیر نہیں ہے گی کہ گھر دے وچ پہلے جناب تنگ دستی سی پریشانیاں سی ہن خوشحالی آ گئی یہ خیرہ میرا اسی بنائیاں نے رب رسول دے ہاں خیر ہوئے کہ بندے دا سر اللہ دی بارگاہ وچ جھک جاوے بندہ اللہ دے حضور اپنی پیشانی نو جھکا لوے پر میں عذاب دے وچوں انہیں مبتلا کر رکھا لیکن وہ سمجھ دائی نہیں حضرت مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ رات دا وقت نماز پڑھ رہی ہے چور آ گیا آ کے سارے گھر دی تلاشی لئی گھر چ کچھ نہ لبیا
تے واپس جان لگیاں دل چ سوچدا اما تے آپ مستحق کہ آئی تو بعد جتھے بھی چوری کرانگا کچھ آرانے نو بھی دیتا کرانگا. اے جدو سوچ کے واپسی جان لگیا نا تے اللہ دی بندی نے سجدے چ سر چکیا تے چک کے کہن لگی پترا کیویں آیا سی؟ چور کہن لگے اما میں چوری کرنا ایسا رات بھی ضائع کیتی لیکن لبیا بھی کچھ نہ تے واپسی جا رہے ہیں. مائی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگیاں پترا واپس آ تینوں خزانہ لبے گا. او چور واپس آیا تے کہن لگے جی کتنے خزانہ لبے گا؟ آپ نے فرمایا پانی والا لوٹا پیا اندر نال وضو کر. اے میرا حجرہ تے کمرہ اندے وچ 2 رکعت نفل پڑھ تینوں خزانہ لبے گا. او ہن بے دل ہو کے او لوٹے والے گیا وضو کیتا بے دل ہو کے حجرے چ گیا بے دل ہو کے کردا اللہ اکبر تے جدو اللہ اکبر کیتی مائی رابعہ بصری نے ہاتھ چک لے تے ہاتھ چک کے عرض کر دی عرشاں دے مالکا اے چور پہلے آیا سی میرے گھر وچ میں غریب بڑی تے ماڑی نوں کی دیندی ہن اس چور نوں میں گلیا تیرے گھر تے جی میرے گھر دے وچوں بھی اینوں کچھ نہیں لبیا تے جے تیرے گھر دے وچوں بھی اینوں کچھ نہ لبیا تے اے کی آکھے گا؟ پتہ لگیا اللہ والے او نہیں ہوندے جڑے مریداں نوں کتیاں دی لڑائی تے لا دین. اللہ والے او نہیں ہوندے جڑے مریداں نوں قوالی تے لا دین. اللہ والے او نہیں ہوندے جڑے مریداں نوں خسریاں تے لا دین. اللہ والے او نہیں ہوندے جڑے جناب انہاں نوں بھڑے تے برے کماں دے وچ لا دین. اللہ والے او ہوندے نے جڑے بندیاں دا ٹوٹیا ہویا رابطہ دوبارہ رب نال بحال کر دے رب نال دوبارہ جوڑ دیندے نے. اللہ والے او ہوندے اے ہن چہرے تے ہاتھ پھیر لیا تے انتظار کردیاں نے بھی پتہ نہیں انہوں وچوں کچھ لبدا ہے کہ نہیں لبدا خزانہ. تے تھوڑی دیر تو بعد ٹھاواں رون دیاں آئیاں رو رو کے کہندا ہے. اودوں مائی رابعہ بصری گئی تے کہن لگی پترا کو خزانہ لبیا کہ نہ؟ او رو کے کہندا اما تیرا گھر وسدا رہے تیرا گھر آباد رہے شاد رہے جیڑا خزانہ تیرے گھر وچوں لبیا کسے گھر وچوں لبیا ہی. میں بڑے بڑے مالداراں دے گھر بڑے بڑے امیر لوگاں دے گھر میں ڈکیتیاں کیتیاں چوریاں کیتیاں لیکن جیڑا خزانہ تیرے گھر چ لبیا کسے گھر وچوں لبیا ہی. صاحبو اے اللہ والے جننے بھی لبو گے نا انہاں دی زندگی سجدیاں چ لگے. حضرت ابراہیم بن ادم نائی دی دکان تے گیا بھی میریاں مچھاں چھوٹیاں کر دے. نائی نے اس طرح نائی نے کینچی تے کنگا پکڑیا تے جدو کرن لگیا نا نیڑے تے آپ دے ہونٹ حرکت کر رہے تے او کہن لگے بابا جی ذرا اے ہونٹ آدے بند کرو میں مچھاں کٹنیاں کہ تہاڈا ہونٹ ہی نہ کٹ جاوے. تے آپ کہن لگے تو آدھا کم کر تے سانو آدھا کرن دے. تو آدھا کم کر تے سانو ہن جملہ ذرا ضائع نہ کریا جے دل وچ جگہ دیا جی. اور نائی کہن لگیا بابا جی تہاڈے ہونٹ کٹ جان گے تواڈے ہونٹ کٹ جان گے. حضرت ابراہیم بن ادم فرمان لگے او ہونٹ کٹ ہی جانے چاہیے نے جڑے اودے ذکر تو رک جان. ہائے جڑے اودے ذکر تو رک جان او ہونٹ کٹ ہی جانے چاہیے. انہاں لوگاں دی طرف اشارہ کیتا سخی سلطان بابو نے. پچھلے بھی بولو ذوق نال سبحان اللہ جیندے جاگدے بولو سبحان اللہ. حضرت سخی سلطان العارفین پیر حق بہو رحمت اللہ تعالی آپ نے نہ لوگاں دے بارے کیا ہے کہ جو دم غافل سو پڑھایا وہ سنیا سخن گیاں کھل اکھیاں سچت مولا والے لایا
صدقے کمایا تو تقاضا اس بارگاہ وچ چکا ہے تسی بول دے نہیں جے پے 2.5-3 گھنٹے دی تیاری ہے میری اس موضوع دی تے گھنٹہ جے تک میں کیتا ہے ٹائم میرا پورا ہو گیا تو تقاضا اس بارگاہ وچ پہلے دن تو ہی صحیح تے سجدے دی طرف آ جائیے سجدے دی طرف اسی لوٹ جائیے بھائی قاصد دی فرمائش ایک اور ہوندی تے میں نہیں سی پڑھنی یہ فرمائش ایک حسین لاجپال دی تو 2 شعر میں پڑھن لگیا ذرا ذوق نال بولیے سبحان اللہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا فرشتوں نے گایا ہے ترانہ حسین کا رو ملک نے گایا ترانہ حسین کا جنہ دا ذکر کر رہے ہیں وہ نیزے تے چڑھ کے بھی چپ نہیں رہے نیزے تے چڑھ کے بھی چپ نہیں رہے تسی جناب بیٹے خوشگوار ماحول چ بیٹھے ہو چلو کم از کم اور نہیں تے آخری حسین دا تے پڑھ سکتے ہو رو ملک نے گایا ترانہ اور اے آخری شعر تے حاضری میری مکمل جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے آئے تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا رو ملک نے گایا ترانہ حسین کا رو ملک نے گایا ترانہ حسین کا